کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اور ہر پروڈکٹ جو بناتا ہے اس کا جو کریٹر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے گائیڈ بک بناتا ہے جس میں اس کی تمام انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اور اللہ نے ہماری بھی ایک گائیڈ بک بنائی ہے، ہماری بھی ایک ہیلپ بک بنائی ہے، ہماری بھی ایک انسٹرکشن بک بنائی ہے جو کہ قرآن ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجام کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور انجام کیا ہے؟ ہماری موت آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، اور یہ برحق ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات بتائیں نا، آگے سے وہ مذاق میں بات کرنے، ابھی کہاں قیامت آئے گی، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ قیامت بڑی دیر بعد آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے موت کا وقت مقرر ہے اور اللہ جانتا ہے، ایسے قیامت کا وقت بھی مقرر ہے۔ تو ابھی بغیر اپنی زندگی کے لمحات ضائع کیے اپنے سیشن کی طرف آتے ہیں۔ آج ہے ہمارا پارہ نمبر 25، الیہ یرد، ماشاءاللہ۔ اب اس میں جو ہے سورت حامیم سجدہ، اس کا اختتام شامل ہے، سورہ شورى شامل ہے، سورۃ الزخرف شامل ہے، سورہ دخان اور سورۃ الجاثیہ۔ اب ہم اس میں 5 اہم جو سبق آموز نکات ہیں، موضوعات ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ ویسے تو ماشاءاللہ پورے کا پورا پارہ ہی، پورے کا پورا قرآن کریم جو ہے اس میں ہر موضوع جو ہے وہ اہم ہے، ہر نکات جو ہے وہ اہم ہے، ہر آیت جو ہے وہ اہم ہے۔ لیکن اب دورہ قرآن میں جیسا کہ مختصر خلاصہ جو ہے اس کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں، تو اس میں ہم 5 جو سبق آموز نکات ہیں نا وہ ہم سیکھیں گے، یعنی ایسے نکات کہ جس سے سیکھنے کے بعد ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہم کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنی دنیا اچھی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت اچھی کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ ہے، آخرت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سننے والا ہے اور دعا ہماری کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے۔ پھر خواہش پرستی، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ان دا اینڈ آف دس سیشن کنکلوژن جو ہے انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ جو بھی نتیجہ اس سے نکلے گا، نتائج سے وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب پہلا پوائنٹ کہ آخرت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الفصلات آیت 47 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، الیہ یرد علم الساعۃ، سبحان اللہ، کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا گیا ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہیں، یعنی غیب کا علم رکھنے والے ہیں، تو قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کیسے آئے گی، یہ بھی علم الغیب میں شامل ہے۔ یعنی اس علم میں کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس علم کو کہا جاتا ہے علم الغیب، غیب کا علم۔ تو قیامت جو ہے وہ علم الغیب میں سے ہے، اور قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اب قیامت کا جو وقت ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، کب آئے گی، کس دن آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اس میں نا ایک راز چھپا ہے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، تو وہ بندہ کہے گا بتا دو مجھے، پلیز بتا دو۔ اکثر بچے نا ضد کرنے لگ جاتے ہیں، بتا دینا پلیز بتا دیں، بڑے بھی ضد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانے کا، سرپرائز کرنا۔ اب یہاں یہ جو قیامت کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہے۔ اب آئی، ابھی آئی، پتہ نہیں کب آئے گی، آنے والی ہے، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم اپنے پاس رکھا تاکہ بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر قدم جو ہے ہم نے سوچ کر اٹھانا ہے، ہر کام ہم نے سوچ کر کرنا ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے اللہ کے حکم سے کرنا ہے، جو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، جس کام سے قرآن ہمیں روکتا ہے ہم نے رکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اور ہر پروڈکٹ جو بناتا ہے اس کا جو کریٹر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے گائیڈ بک بناتا ہے جس میں
اس کی تمام انسٹرکشنز ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اور اللہ نے ہماری بھی ایک گائیڈ بک بنائی ہے، ہماری بھی ایک ہیلپ بک بنائی ہے، ہماری بھی ایک انسٹرکشن بک بنائی ہے جو کہ قرآن ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ انجام کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور انجام کیا ہے؟ ہماری موت آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، اور یہ برحق ہے. اکثر لوگوں کو یہ بات بتائیں نا، آگے سے وہ مذاق میں بات کرنے، ابھی کہاں قیامت آئے گی، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ قیامت بڑی دیر بعد آئے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے موت کا وقت مقرر ہے اور اللہ جانتا ہے، ایسے قیامت کا وقت بھی مقرر ہے اور وہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے بندوں کو اس لیے نہیں بتایا موت کا بھی. اگر اللہ بتا دیتا نا فلاں دن تمہاری موت ہے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے، اور جس دن ہم نے مرنا تھا اس دن توبہ کرنے بیٹھ جاتے. انسان ہے نا ہم. جیسے اکثر جو ہے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری دن 1-2 دن پہلے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہ راز پوشیدہ رکھے، اپنے پاس رکھے، تاکہ ہم ہر وقت جو ہے وہ تیاری میں رہیں. اب جیسے امتحان کی تاریخ نہ بتائی جائے، لائف ایگزامپل میں تاریخ نہ بتائی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر دن کی تیاری جو ہے وہ ضروری ہوگی. ہمیں یہ ہوگا کہ کل نہ ہمارا ایگزام ہو، کل نہ ہمارا پیپر ہو. صرف ٹیچر یہ کہہ دے کہ میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا کچھ دنوں تک، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے، پرسوں ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے، بس آپ تیاری میں رہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تیاری کریں گے. بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں موت کا نہیں بتایا، ہمیں قیامت کا نہیں بتایا، تاکہ ہم اپنی تیاری میں رہیں. اس کے بعد اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے، دعا رائگاں نہیں جاتی. سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سبحان اللہ. اور وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، ہماری یہ بات سنی نہیں جا رہی، اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ ہماری یہ دعائیں نہیں قبول کر رہا. ہم تو اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں کو پسند کرتا ہے، جو عباد الرحمن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جنہیں نیک لوگ کہا گیا ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا وہ خوبیاں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بس ہمیں تو اپنا مطلب پورا ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنی دعا پوری ملنی چاہیے. باقی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے 5 نمازیں تھیں، 5 میں سے ہم نے کبھی 2 پڑھی، کبھی 4 پڑھی، کبھی 5 پڑھی، اور کبھی 5 بالکل ہی نہیں پڑھی. کبھی ہم سفر میں تھے نماز چھوڑ دی، کبھی ہم سونے کے لیے ہم نے نماز چھوڑ دی، کبھی ہم جو ہے بازار میں تھے تب ہم نے نماز چھوڑ دی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، بہانے ڈھونڈتے رہے. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اب مختصر اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ اللہ جو ہے صرف سننے والا نہیں ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے پریویس سیشنز میں بہت بہت وضاحت سے ہم نے دعا کے بارے میں جانا تھا، سیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، مگر شرط ایمان اور عمل صالح ہے. ایمان شرط ہے اور نیک اعمال شرط ہے. یعنی دعا کے ساتھ نیکی اور اخلاص ہوگا تو ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی. اب ماں ہے نا، ماں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، اور ماں کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے دل میں خود جگہ بناتے ہیں. تو ماں کیا کرتی ہے؟ ایک بچہ ماں سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے نا، کوئی فرمائش کرتا ہے، ماں اسے بس کہے گی اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی سنتی ہوں، ابھی دیکھتی ہوں، ابھی مانتی ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور برعکس اس کے دوسرا بچہ جیسے ہی ماں سے کوئی فرمائش کرتا ہے نا، اسی وقت ماں اس کی بات مان لیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں نے انصاف نہیں کیا، ماں نے بے انصافی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ میں سے بھی بہت سی مائیں ہوں گی جو مجھے اس وقت سن رہی ہوں گی کہ آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے کتنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی کو فوراً دے دیتا ہے، کبھی کسی کو آزماتا ہے. اور آزماتا کیوں ہے؟ وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمیں
اپنے قریب کرنے کے لیے، ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بچے کو کسی چیز سے بہت پیار ہوتا ہے، کوئی گیجٹ ہوتا ہے، بچہ اس کے بغیر نہیں رہتا، لیکن جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ اس میں زیادہ جو ہے وہ مگن ہو رہا ہے، انوالو ہو رہا ہے، اس کے باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے وہ گیجٹ لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی گیجٹ لے لیں، جو کوئی ٹیب لے لیں، موبائل لے لیں، بچے زیادہ یوز کرتے ہیں اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اب بچے کی آنکھوں پہ اثر پڑ رہا ہے، تو کیا کریں گے، اس سے وہ گیجٹ لے لیں گے، موبائل لے لیں گے، ٹیب لے لیں گے، کیوں؟ تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو۔ اب کیا ماں باپ جو اتنا ایکسپینسو گیجٹ بچوں کو لے کے دے سکتے ہیں، تو کیا ماں باپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ اس کو استعمال کرے؟ اب ماں باپ ظالم تو نہیں ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح جب اللہ دیکھتا ہے کہ کسی وجہ سے کوئی ہماری ایسی خواہش، کوئی ایسا ہمارا کام جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم راہ حق سے دور جا رہے ہیں، ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہماری اس پیاری چیز کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ کیوں دور کرتے ہیں؟ جیسے ماں نے، جیسے باپ نے بچے سے گیجٹ دور کیا کہ اس کی صحت خراب نہ ہو، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہم سے ہماری پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، تاکہ ہمیں راہ راست پہ لے آئیں، ہماری روحانی صحت جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس لیے کبھی ہمارے ساتھ برا ہو تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے غلط نہیں سوچنا، ہم نے نیگیٹیوٹی میں نہیں پڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مالک نے اگر یہ ہم سے دور کی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف دی ہے، کسی آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس میں ہماری بہتری ہے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ تو ہم نے اگر نیک اعمال کیے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیکی اور اس اخلاص کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ جیسے ماں صرف مانگنے پہ نہیں بلکہ اولاد کو خوش ہو کر دیتی ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے مانگتے ہیں تو ماں بچوں کو دیتی ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ماں کو خود سے ہی فکر ہوتی ہے، میرے بچے کو یہ چاہیے، میری بچی کو یہ چاہیے، میرے گھر میں مجھے یہ چاہیے، مطلب بچوں کا زیادہ ماں خیال کرتی ہے۔ بغیر مانگنے پہ ہی ماں کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی یہ خواہشات، یہ ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ تو دیکھیں نا، ماں نے تو بچہ پیدا کیا ہے، لیکن وہ جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں بھی بنایا، ہمارے بچوں کو بھی بنایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا نہ کرے، ہماری خواہشات کو پورا نہ کرے، ہماری دعاؤں کو پورا نہ کرے؟ ضرور کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نیکی، ایمان اور اخلاص۔ اس کے بعد سونا چاندی، سونا چاندی جمع کر کے نہ دو بلکہ خرچ کرو، یہ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں جو ہے سورۃ الزخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 33، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک ہی جماعت نہ بن جائیں تو ہم کافروں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا کی دولت اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ ایک ہی جماعت نہ بن جائیں تو ہم کافروں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے۔ یعنی دنیا کی دولت اگر اصل کامیابی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کر دیتے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اور وہ کامیابی ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ دنیا میں ہمیں جو بھی چاہیے نا، ہر چیز، ہر خواہش، ہر ضرورت ہم پیسے سے پوری کرتے ہیں، اور پیسہ جو ہے ہم ارن کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال اکٹھے کرنے ہیں، اور وہی اعمال جیسے دنیا میں پیسہ کام آتا ہے نا، آخرت میں ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہی آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یعنی مال سے جو محبت ہے نا، وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے، اور خرچ کرنے سے دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ اگر ہم جمع کرتے رہیں گے، اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں سونا چاندی جمع کرتی رہتی ہوں، اب مجھے تو نہیں پتا میرا وقت کب مقرر ہے، ابھی میرا بلاوا آیا، کل آیا، اگلے پل آیا، مجھے تو نہیں پتا، موت تو برحق ہے۔ اب جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا سونا چاندی یا مال و دولت جو میں نے جمع کیا ہوا ہے، یا جو میں جمع کر رہی ہوں، یا جو میں خواہش رکھتی ہوں، تو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا جمع کیا ہوا مال جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں آئے گا۔ میری بہن لے گی، میرا بھائی لے گا، میرے والدین لیں گے،
کوئی عزیز رشتہ دار لے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جمع شدہ مال جو ہے وہ اچھے کاموں میں سپینڈ کیا جائے گا یا برے کاموں میں۔ تو اس لیے ہمیں کیا حکم ہے کہ جمع نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے اور خود پہ بھی لگانا ہے۔ اب جیسے کہ حدیث ہے کہ بخیل شخص جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ خود پہ نہ لگائے، وہ کنجوسی کرے، وہ سنبھال سنبھال کے رکھے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اگر ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم نے ضرور ضرور اس میں سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہمارے اگلے گھر کے لیے ہمارا وہ خزانہ اکٹھا ہو، ہمارا بینک بیلنس جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہمارا جو ہے جمع ہو، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آگے جا کے وہ ہمارے کام آئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ مال سے جو محبت ہے نا وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور خرچ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے گا جب ہم کسی ضرورت مند کے کام آتے ہیں نا تو یقین مانیے اتنا سکون ملتا ہے کہ ایسے لگتا ہے ہم نے جیسے بہت بہت کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اور صدقہ جو ہے نا جب بھی ہم کرتے ہیں کبھی بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ پتہ نہیں یہ ہمارا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نوٹ کیجئے گا جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو فوراً آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ میرا یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا قبول ہو گیا۔ فوراً آپ کا دل گواہی دے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف وہی بندہ دیتا ہے جسے اللہ سے پیار ہو۔ جسے اللہ سے پیار نہیں ہوگا نا وہ اللہ کی راہ میں کبھی خرچ ہی نہیں کرے گا۔ اب ایک امیر آدمی ہے، لائف ایگزامپل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کے عیش و آرام سب کچھ ہے، لیکن سکون نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دولت، وہ عیش و آرام سب بیکار ہیں۔ اصل سکون دینے والا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں سکون ملتا ہے، فوراً ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جو میں نے اللہ کی راہ میں دیا یہ قبول ہو گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمع کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا ضائع ہو جائے گا، اور اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ نہیں، بس تھوڑا کم، مطلب ہمیں یہ لگتا ہے یہ ضائع ہو رہے ہیں پیسے۔ اصل میں وہی ہمارا آخرت کا خزانہ ہے، ہمارا آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے پاس جو ہے سنبھالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں ہم مال جو ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو مال میں منافع کمانے کی خاطر سود کا کاروبار بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ سود جو ہے وہ قرآن میں حرام ہے، ہمیں اس کا حکم نہیں۔ سود جو ہے وہ کھانے والا، لینے والا، دینے والا، اس کا حساب لکھنے والا، سب کے سب کیا ہیں؟ ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں فائدے کے لیے، اس دنیا کے فائدے کے لیے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بلاوا کب آ جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا وہ پیسہ جو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا کے سود کے ساتھ بنایا تو وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں کہ اللہ اپنے پاس سنبھالے۔ اور صدقہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم ایک پودا لگاتے ہیں اور پودا بڑھتا ہے۔ دنیا میں تو پودا لگائے نا تو وہ پودا ہمیں نہیں پتا پانی دیں گے پانی نہیں دیں گے، صحیح رہے گا، کب وہ جو ہے سوکھ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ پودا جس کا خیال اللہ کرے تو سوچیں قیامت تک وہ پودا جو ہے وہ ہرا بھرا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور صدقہ بالکل اس پودے کی طرح ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرے گا، اور قیامت کے دن تک بھی وہ بڑھتا رہے گا۔ تو جب ہم اس دنیا میں ہیں، صدقہ فار ایگزامپل آج ہم نے صدقہ کر دیا تو سوچیں قیامت تک کتنا کتنا جو ہے اس کا منافع، اور وہ بھی جو ہمیں آخرت میں دیا جائے گا اکٹھا ہو جائے گا۔ تو 1 روپیہ بھی ہمارے ہاتھوں کا دیا ہوا دنیا میں جو ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم دیکھ کے حیران ہوں گے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے تو سوچیں کہ کیا اس کا ریوارڈ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اصل سکون کیا ہے؟ صدقہ دینے میں، نہ کہ مال کو جمع کرنے میں۔ اس کے بعد
خواہش پرستی یعنی اپنی خواہشات کا خیال کرنا. خواہش پرستی جو ہے تباہی ہے. سورۃ الجاثیہ میں آیت نمبر 23 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. معبود تو ہمارا اللہ ہے نا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب انسان اپنی مرضی کو دین پر ترجیح دینا، وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے. خواہشات کو کنٹرول کرنا ایمان کی علامت ہے. اگر ہم خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ایمان جو ہے وہ ہم میں زندہ ہے. اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. آپ دیکھیں نا کہ کچھ بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہے اب عید کی نماز ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہی ہوں، ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. عید کی نماز ہے، اب ہم نے کیا کیا، اچھا سا ہم نے ڈریس پہن لیا، ہم نے میک اپ کر لیا، اچھا جو ہے نا ہم ہر طرح سے تیار ہو گئے عید کے لیے. اب جا کہاں رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے. اب ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے تو وضو بھی کرنا تھا. تو اب وہاں کیا کریں گے؟ بہت سی ایسی لیڈیز ہیں، بہت سی ایسی فیمیلز ہیں، وہ کیا کریں گی، وہ یہ سوچیں گی اب تو میں نے میک اپ کیا، اتنی اچھا جو ہے میری بیس ہے، میرا میک اپ ہے، آئی شیڈوز ہیں، کچھ بھی جو بھی آپ فیس پہ یوز کرتے ہیں، تو میں اب یہ میں کیا کروں گی، کیسے کروں، وضو کیسے کروں، میری تو آئی لیشز خراب ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو لیکن جو اللہ کے بندی ہوگی نا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ کیا کریں گی، پہلے وضو کریں گی، پھر ڈریس اپ ہوں گی. اب یہ دنیا کی مثال ہے. تو یہاں ہم نے کیا کیا، اپنی خواہش کی پیروی کی. اسی طرح نماز کا وقت ہے، ہمیں نیند آئی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. ہم کہیں گے کہ نیند پوری کر لیں، اٹھ کے نماز پڑھیں گے. حالانکہ بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے اگر ہم نماز قضا کرتے ہیں تو ساری زندگی بھی آپ اس نماز کی قضائی دیتے رہیں تو قبول نہیں ہوگی، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر ہو تو آپ کی نماز قضا ہوتی ہے تو معافی ہے. لیکن جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ ہے. تو یہ کیا ہے، خواہشات کی پیروی کرنا. تو خواہش پرستی کیا ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، اللہ سے دوری ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا معبود بنانا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنانا. اب جیسے کوئی روزہ رکھ کر غصے میں گالی دے تو کیا ہوگا، اصل روزہ تو نفس پہ کنٹرول کا نام ہے نا. اب ایک بندہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ اپنے جو ہے غلط الفاظ منہ میں سے نکال رہا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کسی کو مار پیٹ رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام لے لیں جس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا، لیکن اس کا روزہ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں کیا کرنا ہے، نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جو روزہ ہے، اصل میں روزہ تو یہی ہے نا، ہمیں سیلف جو ڈسپلن ہے وہ سکھاتا ہے. سیلف کنٹرول جو ہے وہ روزہ ہے. کھانا پینا وہ کیا کرتے ہیں، ہم خود کو کنٹرول کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم نے جیسے اپنے جسم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کھانے سے پینے سے، اسی طرح ہم نے اپنے جو روحانی صحت ہے اس کو بھی ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا ہے، یہ اللہ سے دوری ہے، خواہشات کی پیروی ہے. اس کے بعد ظلم کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اب ظالم جو ہے وقتی طاقتور ہو سکتا ہے، مگر آخر کار اس کی پکڑ ہوگی. اور اس کی پکڑ کون کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی اللہ کی طرف سے جو مہلت ہے نا، وہ اللہ مہلت دیتا ہے اس لیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں. لیکن جنہیں اللہ سے مہلت ملتی ہے اور پھر بھی وہ غفلت برتتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انجام پھر برا ہوتا ہے. اب جیسے فرعون نے ظلم کیا، مگر جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ تو واقعی کوئی معجزہ ہے، توبہ کرنا چاہی، لیکن پھر اللہ نے اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا. اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا وقت آ جائے گا
ہماری موت کا وقت ہوگا تو ہم توبہ کر لیں گے، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ابھی کرنی ہے، اسی وقت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم سے جانے میں انجانے میں صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ کوئی بھی خطا ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ ظلم سے بچنا ہے۔ اب ظلم یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں پیٹ دیں، وہ تو ظلم ہے، وہ تو سب کو نظر آتا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں۔ کس پہ؟ خود پہ۔ کیسے؟ گمراہی کی طرف خود کو دھکیل رہے ہیں۔ اگر آپ خود کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ خود پہ ظلم ہے۔ کیسا ظلم ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان قوم میں پیدا کیا، مسلمان امت بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب دی جو تمام کتابوں سے افضل ہے۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، لیکن ہماری جو کتاب ہے تمام کتابوں سے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی دیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان کے سردار ہیں وہ جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی، سب سے افضل کتاب دی، سب سے جو عزت والے نبی دیے، جو سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو ہم نے اس عزت کا کیا کیا؟ تو یہ ہماری ناکامی ہے، خود پہ ظلم ہے، جو ہم اتنی عزت کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، خود کو گمراہی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ پارا، اس میں جو ہم نے اہم نکات سیکھے، ان نکات میں سے ہم نے کیا سیکھا کہ قیامت قریب ہے، تیاری ہر وقت ضروری ہے، موت قریب ہے، تیاری ہر وقت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا دعا جو ہے وہ مؤثر ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نیکی، ایمان۔ اگر ایمان اور نیکی سے کریں گے تو ضرور ہماری دعائیں مؤثر ہوں گی۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ مال آزمائش ہے، ہم نے اس کو جمع نہیں کرنا بلکہ خرچ کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ فکر رکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں یہ مال جو ہے چاہیے، اور وہ کس صورت میں؟ نیک اعمال کی صورت میں۔ اور وہ نیک اعمال اس مال سے ہم کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ڈونیشن دیں، چیریٹی کریں، تو ہی ہمارے وہ اعمال جو ہیں آخرت میں بیلنس کے طور پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ خواہشات پرستی جو ہے، خواہشات کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ظلم جو ہے، ظلم کا انجام ہر دور میں ایک جیسا ہے، اور ظلم کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ہم نے اس ظلم سے بچنا ہے، کسی پہ بھی ظلم کرنے سے اور خود پہ بھی ظلم کرنے سے۔ خود پہ ظلم کیا ہے؟ جو خود کو ہم گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو ہم نے خود سے خیر خواہی کرنی ہے، اپنی آخرت اچھی کرنی ہے، اپنی دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے انشاءاللہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی بہتر عطا فرما، ہم سب کو آخرت میں بھی بہتر عطا فرمانا، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے، ہم سب سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ڈیورنگ دا سیشن جو بھی آئے، جنہوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، وضو بھول گیا تو مٹی یا آٹا پاس رکھ لیں۔ اچھا، مٹی رکھ لیں۔ آٹے کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ ویسے آج کل اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمیں مٹی میسر نہ ہو، تو کوشش کیا کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ وہاں وضو جو ہے کرنا ناممکن ہے، تو کوشش کیا کریں، ہم مسلمان ہیں نا۔ اب دیکھیں،
اگر کوئی مریض ہے، کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا کوئی بھی بی پی کا یا کوئی بھی ایسا کہ جسے بھوک لگتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب گھر سے نکلتا ہے نا، تو بے شک اس نے 1-2 گھنٹے کے لیے بھی جانا ہو تو وہ کہے گا کہ میں نا کچھ رکھ لوں، میرا تو بھائی دل خراب ہوتا ہے، مجھے تو بھوک بڑی لگتی ہے، مجھے تو چکر آتے ہیں، میرا بی پی لو ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بیگ میں سب سے پہلے کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلم ہیں، نماز ہم پہ فرض ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ باہر آپ کا وقت اتنا لگ جائے گا، کہیں بھی آپ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے یا آؤٹنگ کے لیے، ڈرائیو پہ نکلتے ہیں کہیں بھی، تو کوشش کریں پانی ساتھ رکھیں، پانی کی بوتل جو ہے وہ ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے، اور کوشش کیا کریں گھر سے وضو کر کے نکلیں، اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں بے شک اگر آپ کو دوبارہ وضو کی حاجت ہو تو دوبارہ سے پھر آپ کیا کریں؟ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ میں، اور کوہنیاں جو ہیں وہ اپنی دھو لیں، اور اس کے بعد سر کا مسح کریں، کانوں کا مسح کریں، پاؤں کا بھی مسح کر لیں. پھر اگر آپ باہر ہیں نا، پھر آپ پاؤں کا مسح کر لیں، گھر سے کر کے نکلنا ہے تو یہ میرے خیال سے ایزی ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. جی جی، تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے. میں انشاءاللہ یہ جو ہے نا گروپ میں ویڈیو شیئر کروا دوں گی، تو آپ لوگ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، اس میں کمپلیٹ جو ہے نا گائیڈ کیا گیا انشاءاللہ. اچھا جی، اگر میک اپ کیا ہوگا تو پھر بھی میرے خیال سے تو آج کل جو یہ ملتی ہیں نا وہ واٹر پروف ہوتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں، پہلے وضو کر لیں اور کوشش کریں کہ گھر سے نماز پڑھ کے نکلیں. فار ایگزامپل اگر فجر ہے، فجر کی تو گھر میں ہی تقریباً سارے پڑھتے ہیں. اگر آپ ظہر ٹائم جا رہے ہیں تو ظہر اثر کی اکٹھی پڑھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ مغرب تک آپ واپس آ جائیں گی تو ظہر اثر کی اکٹھی پڑھ کے چلے جائیں، مغرب کی جب گھر آئیں تب پڑھ لیں. اور اگر ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ مغرب کی بھی باہر ہوگی، اثر کی بھی باہر ہوگی، تو کوشش کریں پھر آپ وضو کر کے گھر سے نکلیں، اور جس نماز کا وقت ہو دوبارہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو پھر آپ وضو کر لیں. بالکل. تو یہ آپ نا ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نے جو ہے نماز پڑھنی ہے، ہماری نماز جو ہے باہر ہم جا رہے ہیں تو قضا ہو جائے گی. تو پھر آپ نے اس کا خیال اگر رکھنا ہے نا، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور باہر جب ہم ہوتے ہیں پھر تو وہ کیا کہتے ہیں، قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے نا. قصر نماز کسے کسے آتی ہے؟ میک اپ ہے تو پھر میک اپ ہمیں اتارنا پڑے گا. اگر تو آپ نے ویسے کوئی کریم لگائی ہے پھر تو وضو ظاہر سی بات ہے ایزیلی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی ہیوی بیس لگائی ہے تو پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو فیس جو سکن ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، اور اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور میرے خیال سے آج کل کی جو بیس ہے نا تو وہ بالکل اندر ہی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، جذب ہو جاتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کون سی یوز کرتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ آپ دیکھیے گا. اگر تو وہ ہیوی بیس ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے اس کی لیئر جو ہے فیس پہ رہتی ہے تو پھر تو وہ جلد تک پانی نہیں پہنچے گا. اگر سکن تک آپ کا پانی چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا. جی، برڈز کو فوڈ صدقہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. وہ بھی تو پرندے ہیں نا، مطلب جاندار ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی جی، ماشاء اللہ، بالکل. یوزر 786 جو قصر نماز ہے نا، جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو قصر نماز یعنی نماز کی جو ہے نا اس کو کم کر کے پڑھنا. جیسے 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے، فجر کی 2 ہیں تو وہ 1 نہیں کرنی، وہ 2 ہی پڑھنی ہے. ظہر کی 4 ہیں اس کو 2، عصر کی 4 ہیں اس کو 2، مغرب کی 3 ہیں تو وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، عشاء کی 4 ہیں وہ 2. اس کو قصر نماز کہا جاتا ہے. اور اگر آپ کہیں جاتے ہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں تو بھی آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. لمبا سفر کرتے ہیں تو بھی آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. جیسے اب ہم جاتے ہیں کسی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ فار ایگزامپل، وہاں بھی ہمیں قصر پڑھنی ہوتی ہے، آدھی نماز پڑھنی ہوتی ہے. بالکل. سٹی ٹو سٹی اگر آپ کو لگتا ہے مطلب اگر 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، سٹی اتنا ڈسٹینس ہے تو پھر آپ قصر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور تیمم کا طریقہ کسے کسے آتا ہے؟ اگر تو اکثریت کو آتا ہے تو پھر میں وہ شیئر کروا دوں گی گروپ میں. اگر اکثریت کو نہیں آتا تو میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. گوئنگ ٹو پارٹی اندر سٹی تو پھر تو ٹھیک ہے،
بالکل پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ کے آپ نے قصر نہیں جانی، وہاں جا کے پڑھنی ہے. اچھا نہیں آتا، اور کس کس کو نہیں آتا تیمم کا طریقہ؟ تیمم سب سے پہلے یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ تیمم کہتے کسے ہیں. تیمم کہتے ہیں کہ جب ہمیں پانی نہ ملے نا، تو پھر پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں، یا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پانی استعمال کرنا جو ہے کسی کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا زخم ہو یا ایسی جو ہے کنڈیشن ہو کہ پانی استعمال کرنا جو ہے اس کے لیے الاؤ نہ ہو، پیشنٹ کے لیے، مریض کے لیے، بیماری کی حالت میں، تو پھر جو ہے تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے. تو تیمم جو ہے، اب جیسے وضو جو ہے اکثر لوگ وضو کی بھی نیت کرتے ہیں، وضو کی کوئی نیت نہیں ہے. اسی طرح تیمم کی بھی جو ہے ہم نے دل میں ہی نیت کرنی ہے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہے ہیں. تو پھر جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تیمم سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر جو مٹی ہے وہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا مٹی سے بنی کوئی چیز ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مٹی سے بنی دیوار ہے یا پتھر ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مٹی کے اوپر ہاتھ جو ہے نا، جیسے ہاتھ لگاتے ہیں مٹی کو، جیسے کہہ لیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو ویسے ہی ہاتھوں کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے، یعنی ہاتھوں کو پھر جھاڑ لینا ہے تاکہ اضافی جو مٹی ہے نا ہاتھوں سے اتر جائے. اس کے بعد پھر ہم نے دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر پھیر لینا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے کریم لگاتے ہیں فیس پہ. اب یہ نہیں کہ مٹی پوری اٹھا کے منہ پہ مل لینی ہے، مٹی پہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو مٹی میں لگانا ہے اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ دینا ہے. ہاتھوں کو جھاڑ، یہ کہہ لیں کہ صرف نشان ہی کرنا ہے. تو پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر آپ نے پھیرنا ہے، جیسے وضو میں چہرہ دھوتے ہیں نا، سیم ویسے. اس کے بعد پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارنے ہیں، پھر اس کو جھاڑنا ہے، اور پھر کوہنیوں سمیت جو ہے نا، جو ہماری کوہنیے ہیں وہاں تک آپ نے ہاتھ پھیرنے. تو بس آپ کا تیمم ہو جانا ہے. اس میں پاؤں نہیں ہے، اس میں سر کا مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اور کچھ جو ہے اعضاء جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ایلبوز. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا کام مٹی میں 2 ہاتھ مارے، ہاتھوں کو جھاڑا، منہ پہ ہاتھ پھیر دیے. دوسرا سٹیپ، پھر ہاتھ مٹی میں مارے، ہاتھوں کو جھاڑا، کوہنیوں تک آپ نے وہ ہاتھ پھیر لینے ہیں. آپ کا تیمم ہو جائے گا. اونلی 1 ٹائمز، جی بالکل، ایک ہی دفعہ. اتنا آسان ہے یہ تیمم، اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں تیمم کا طریقہ نہیں آتا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو اسٹوڈنٹس ریگولر ہیں نا وہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، ٹھیک ہے. بالکل نیت میں آپ نے صرف یہ نیت کرنی ہے کہ جیسے آپ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اگر وضو کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وضو کی نیت کریں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم جب وضو کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم وضو نماز کے لیے کر رہے ہیں. ہم وضو جو ہے وہ، اب جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہ دورہ قرآن ہے یا ہماری جو نائٹ کی سیشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کس مقصد کے لیے وضو کر رہے ہیں. تو وضو کرنا ہی آپ کی نیت ہے. تو زبانی کلامی یہ نہیں کہ میں وضو کرنے لگی ہوں فجر کی نماز کے لیے، اللہ قبول کرے، منہ قبلہ کی طرف، ایسا کچھ نہیں. بالکل بالکل، جب پانی اویلیبل نہ ہو بالکل تب آپ کریں گے، یا کوئی ایسا پیشنٹ کہ جو پانی اسے تکلیف دے رہا ہو تو اس کو بھی اجازت ہے. تو تیمم جو ہے اس میں صرف 2 سٹیپ ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ صورت ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، تو پھر ہم نے تیمم کرنا ہے. دوسرا کہ اگر چہرے یا ہاتھوں پر پٹی ہو یا کوئی زخم ہو سکتا ہے تو اس پر مسح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پانی کی صورت میں بھی جیسے وضو کرتے ہیں نا، اکثر اب ہمارے بازو پہ پٹی بندھی ہے یا ہمارے فیس پہ کوئی زخم ہے تو وہاں بھی مسح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور تیمم جو ہے وہ صرف ایک جو فرض نماز ہے نا اس کے لیے کافی ہوگا. اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ تیمم کر لیا تو اس میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. تیمم صرف ایک فرض نماز کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد نفل نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جب تک کہ جو ہے نا وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہ ہو تب تک آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آئی تھنک بہت ایزی ہے، سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوشش کریں اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھیں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی تیمم کا بتائیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ تیمم کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک رخصت ہے. تو اصل کامیابی آپ کی اس میں ہی ہے، اگر آپ سیکھتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں میں یہ اپنا دین اسلام ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہماری اصل کامیابی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا آپ سیکھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھایا کریں. اور بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل کیسے نکالتے ہیں، کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے.
بچوں کو یہ بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ کتاب الفلاں کتاب الفلاں کتاب الفلاں، وہ فلاں کے بعد وہ باجی بیٹھی تھی، باجی درس دے رہی تھی، باجی نے جو بات کی بس وہ تو پتھر پہ لکیر ہوگی. باجی بھی جھوٹی ہو سکتی ہیں، باجی بھی اپنے پاس سے باتیں بنا سکتی ہیں. کسی پہ بھی ہم نے کیا یقین نہیں کرنا، صرف قرآن پہ اور حدیث پہ اپنی ریسرچ جو ہے وہ ضروری ہے. قرآن سے دیکھیں، حدیث سے دیکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں. اب بچے تو معصوم ہیں نا، وہ تو سیدھا بھاگیں گے چیٹ جی پی ٹی کی طرف اور جو ہے گوگل کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، سوشل سرکل کی طرف جائیں گے. اور ابھی پچھلے دنوں میں نا یہ میں سرچ کر رہی تھی، میں نے کہا میں چیک کرتی ہوں چیٹ جی پی ٹی میں قرآن کریم کا مطلب کیا واقعی اس میں بالکل صحیح سے کچھ بھی سرچ کروں گی. اچھا جی، میں نے لکھا پارا نمبر، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں نے پارا نمبر لکھا کہ پارا نمبر، پارا کا نام ہی غلط، پارا کا نام ہی غلط. تو پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تو پارا کا آپ نام غلط لکھ رہے ہو، نیکسٹ ٹائم کوئی پوچھے تو پارا کا نمبر یہ ہے، پارا کا نام یہ ہے. پھر اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ سسٹم ہے، میں نے کہا ایڈ کر لو، نیکسٹ ٹائم آپ نے پارا کا نام یہ دینا ہے. میں نے پھر اس کا جو پارا کا نام ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی میں نے صحیح کروایا. میں کبھی گروپ میں شیئر کروں گی، وہ میں نے پھر اسکرین شاٹ لے لیا تھا، کیونکہ کبھی کسی کو بتائیں نا وہ آگے سے یقین نہیں کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی میں تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، بچوں کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، بچوں کو بکس کی طرف لے کے آئیں. اب بچوں کو آپ گفٹ لے کے دیتے ہیں نا، گیجٹ لے کے دیتے ہیں بچوں کو، یہ جو جیسے بکس، اب جیسے یہ ٹک ٹاک پہ چلی ہوئی ہیں بکس، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح الاسناد کی روشنی میں ہے، اس کا کیا سٹف ہے، اتنے لوگ سیل کر رہے ہیں، دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ والدین بھی وہ مطلب نہ دیکھ رہے ہیں یہ سچ میں کوئی اتھینٹک بکس ہیں، بس وہ بائی کرتے ہیں. اچھا جی ہمارے بچے جو ہے نا وہ دین سیکھیں، اسلام سیکھیں. اب میرے پاس کسی کا کمنٹ آیا ہوا تھا، بلکہ میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ جی اہل حدیث ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو پھر میں نے انہیں رپلائی کیا کہ نہ تو میں اہل حدیث ہوں، نہ میں اہل سنت ہوں، میں تو مسلمان ہوں جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اب لوگ اتنے بے وقوف ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں، اہل سنت کسے کہتے ہیں. مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اہل کہتے ہیں، اب جیسے کہتے ہیں نا اہل و عیال گھر والے، اہل خانہ گھر والے، اہل والے، ٹھیک ہے. اب جب اہل حدیث حدیث والے، اہل سنت سنت والے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ واٹ ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سنت؟ بالکل. تو بتائیں مجھے، آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں، ابھی ماشاءاللہ میرے ساتھ ابھی یہ 25 پارا نمبر آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اور مجھے امید ہے جس نے یہ سفر میرے ساتھ کیا ہے وہ اس قابل تو ہو چکا ہے کہ اسے قرآن اور حدیث کا پتہ ہو کہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہم کیسے کوئی مسئلہ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں. ناٹ ڈفرنس، بالکل. اہل حدیث حدیث والے، اہل سنت سنت والے، فرق کہاں ہے؟ تو پھر وہ لوگ یہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. مسلمان تو وہ ہے نا جو قرآن اور حدیث پہ عمل لے کے آئے، قرآن اور سنت پہ عمل کرے. تو فرق کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن کے احکامات کو ماننا ہے، ہم نے حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اقرار ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا، سیکٹرز میں ہم نے نہیں پڑھنا، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا کہ ہم جی اہل حدیث ہیں، ہم جی اہل سنت ہیں، ہم جی بریلوی ہیں، ہم جی دیوبندی ہیں، ہم جی تشیع ہیں، ایسے ویسے فلاں فلاں. قرآن اور حدیث کی پیروی کریں، نہ کہ فرقہ واریت کی طرف جائیں. وہ تو بالکل فساد کی جڑ ہے. یہ مطلب کوئی کہے گا وہ نہیں صحیح، کوئی کہے گا وہ نہیں صحیح. تو قرآن اور حدیث کو کوئی بھی نہیں جھٹلاتا. بالکل، یہ فرقے جو ہے نا سیکٹرز، یہ ہم نے خود بنائے ہیں. فرق کچھ بھی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ بس وہ آپ دیکھیں نا، جو اہل حدیث ہیں وہ حدیث کی باتیں کرتے ہیں، جو اہل سنت ہیں وہ سنتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب بندہ ان سے یہ پوچھے بھئی سنت اور حدیث میں پہلے ہمیں فرق بتائیں کیا ہے، کیا فرق ہے؟ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اقرار ہے، سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اقرار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے وہ ہے. تو فرق کہاں ہے؟ اب مثال کے طور پہ جو سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ ہے، حرم میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں رفع یدین کیا جاتا ہے. رفع الیدین کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رفع اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو. اب سعودی عرب میں رفع الیدین کیا جاتا ہے. جو آپ میں سے کوئی عمرہ حج کے لیے گئے ہوں گے نا، وہاں باجماعت آپ نے نماز ادا کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر جب کہتے ہیں ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جاتے ہیں. سمیع اللہ جب کہتے ہیں
ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جاتے ہیں. اب جی وہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے رفع یدین، لیکن اہل سنت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا تھا، کبھی نہیں کیا تھا، تو ہم نہیں کرتے. تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور کبھی نہیں کیا تھا، اب سعودی عربیہ میں تو اگر ہو رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ہمیں تو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے. اور رفع الیدین ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب دونوں ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھوں کا ہتھیلی کا جو رخ ہے، ہماری جو پامس ہیں، دونوں جو ہینڈس ہیں، اس کا ہتھیلی ہے، اس کی سمت، اس کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے. قبلہ کی طرف. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. اب قبلے کی طرف اگر ہم دونوں ہاتھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنی خوبصورتی ہے نا اس میں، کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ اکبر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا برائی ہے؟ لیکن اہل سنت نہیں کرتے. اچھا، اب دوسری طرف جو اہل حدیث ہیں، اب وہ جو صاد داد ہوتا ہے نا، وہ صاد زاد پڑھتے ہیں، صاد زاد پڑھتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں کیا کہا جاتا ہے؟ دود. ولدالین، ولدالین پڑھا جاتا ہے. اب وہاں کیا ہوا؟ جو اہل سنت ہیں وہ دود پڑھتے ہیں، وہ دود پڑھتے ہیں، اور اہل حدیث داد پڑھتے ہیں، زاد پڑھتے ہیں. اب وہاں کیا ہوا؟ جو بیت اللہ ہے وہاں رفع یدین اہل حدیث کا ہو رہا ہے اور ولدالین اہل سنت کی ہو رہی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے جو اہل سنت ہیں آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ بیت اللہ میں تو کیا جاتا ہے. اہل حدیث جو ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ جو ہے یہ دود کو دود کیوں نہیں پڑھتے، زاد کیوں پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ میں تو دود پڑھا جا رہا ہے. تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ فرقہ واریت جو ہے نا، یہ ایک آگ ہے، آگ ہے. اس کے پاس بھی کھڑے ہو جائیں گے نا آپ کو لپیٹ لے گی، آپ کا ایمان جو ہے نا ختم ہو جائے گا. تو بہتر ہے خود ریسرچ کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اور پھر آپ فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، کبھی بھی نہیں پڑھتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے پاکستان میں کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں، وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر. ابھی پچھلے دنوں میں ایک مفتی صاحب تھے بیچارے، بڑے اچھے جو ہیں ہمارے اسلامی اسکالر ہیں، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے مطلب یہ کہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اتنے پتھر مارے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، فرشتہ آ گیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ دو پہاڑوں کو ملا کر یہ جو طائف ہے یہ ان کو آپس میں بالکل تباہ و برباد کر دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی نیک ہو جائے، انہوں نے معاف فرمایا. اب وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، یہ ہے وہ ہے، اس کو یہ دفعہ لگنی چاہیے، وہ دفعہ لگنی چاہیے. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ لوگ جو اسلامی کنٹری میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، ان پہ کون سی دفعہ لگتی ہے؟ وہ عورتیں جو نماز کی طرح پردہ فرض ہے پردہ نہیں کرتی اور انہی لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جو دین اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان پہ کون سی دفعہ لگنی چاہیے؟ جو فرائض کو چھوڑتے ہیں ان پہ کون سی دفعہ لگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں پوچھتا. صرف کیا ہے اپنی تشہیر کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یہ تمام جو ہے معاملات اٹھائے جاتے ہیں، صرف سوشل میڈیا میں کہ ہماری جو ہے مطلب ہمیں فالوورز مل جائیں، ہمیں ویوز مل جائیں، ہماری شہرت جو ہے نا یہ دنیا میں ہو جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہونا تو پھر وہ تو یہ ہے نا کہ من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے دنیا میں کسی کا پردہ رکھا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھیں گے. سمجھانے کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارا دین، ہم نے کیا سیکھا ابھی اتنے سیشنز میں، ہم نے کیا سیکھا کہ دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ نرمی سے، محبت سے، انصاف سے. تو انصاف کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کریں، نہ کہ اپنی عقل کے مطابق. تو جب ہم اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ حسد آتا ہے، بغض آتا ہے. ہم اپنے غصے نکالتے ہیں، اپنے جو ہے دوسرے جو ہے اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں. سزا اور جزا اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام کیا ہے؟ محاسبہ کرنا، تبلیغ کرنا، اور ہر فیصلے کا
جو انجام ہے وہ قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ تو اب یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی دفعہ لگنی چاہیے کہ نماز فرض ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ سزا ہو، جو پردہ فرض ہے پردہ نہیں کرتے اس کو یہ سزا، لیکن کوئی بھی نہیں، سارے آرام سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، تو پھر سوچیں جس نے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ اس طرف کوئی نہیں آتا۔ چلیں جو مسلم کنٹریز ہیں، جو اسلامک کنٹریز ہیں، انہیں تو سوچنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب پچھلے دنوں میں یہ جو قانون پاس ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بوائز جو ہے نا وہ میرج کر سکتے ہیں، اور یہ وہاں جو ہے یہ اللہ معاف کرے اسلامی کنٹری میں یہ قانون پاس ہوا، کوئی بھی نہیں بولا، کسی نے بھی بات نہیں کی۔ تو مطلب جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا اس پہ ہم بات کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ابھی ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سیکھیں اور اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں، کیونکہ جیسے جیسے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قیامت قریب ہے، دنیا میں بڑی تباہی آ رہی ہے اور آئے گی، اور ہم اپنے بچوں کو اگر سکھاتے ہیں تو ہماری یہ کامیابی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ بالکل بالکل، اسلامی کنٹریز یورپ سے بھی ایڈوانس ہیں، یقین مانیے۔ میں اکثر جو ہے یہ سیمینارز کے لیے میں جاتی ہوں نا، تو میں اسلامی کنٹریز کو میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہمارا جو یورپ ہے نا اس سے اچھا ہے، کہ یہاں پھر بھی ہم نے خود میں اسلام کو چھپا کے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں میں اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کریں، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم پہ بھی کوئی فتویٰ لگے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گمراہی سے بچیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ خود بھی سیکھیں اور آگے بچوں کو بھی سکھائیں، اور انشاءاللہ بھی یہ رمضان کے بعد جو ہے ہماری یہ 27 تک ہماری رجسٹریشن ہو رہی ہے، آپ کو میں بھی آپ میں سے کچھ جو ہیں جن کی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان کے بعد ہماری کلاسز ہوں گی انشاءاللہ گروپ کلاسز ہوں گی، جتنے بھی یو کے سے ہیں، یو ایس اے سے ہیں، یو اے ای سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سب کے لیے جو ہے سیم ہدیہ ہی ہوگا کہ اس کے بعد پھر آپ کی گروپ کلاس ہوگی، لیکن اس کلاس میں وہی رجسٹریشن کروائے جو باقاعدگی سے کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا قیمتی ہم نے وقت نکالنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ دن کلاسز لیتے ہیں، کچھ دن آپ نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنا اہم جو آپ لوگوں کے لیے سلیبس تیار کیا جاتا ہے، تو وہ پھر جب آپ توجہ نہیں دیتے نا تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ اتنا اچھا جو ہے وہ ارینج کیا گیا اور آپ نے جو ہے اس کی قدر نہیں کی، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اور آپ نے کیا کیا، اس کو پھر چھوڑ دیا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے جو دوسرے بیچارے ہیں نا وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو وہی کروائے گا۔ جی جی انشاءاللہ وہ کریں گے، ضرور کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی اگر نہیں کر پائیں گے تو یوٹیوب سے ایکسیس کر لیں گے، اور جو ریگولر کلاسز لیتے ہیں نا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں بولتی جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے، نہ میں کسی کو سن سکتی ہوں، تو زوم کلاسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے، فیس ٹو فیس کلاس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی کوسچن آنسرز ہوتے ہیں نا تو وہ ایزی ہو جاتے ہیں، سیکھنا سکھانا جو ہے وہ بہت بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے لیے کامیابیاں فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ابھی جو ہے ماشاءاللہ آپ کی زندگی کے کافی لمحات لے بھی لیے، دے بھی دیے، تو جو افطاری کی بچی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوں گی آپ لوگوں کا کہ آج جو ہے نا آ نہیں رہے کچن میں۔ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے اللہ تبارک تعالیٰ، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔